الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اور نہیں لائی کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے اذا قضى الله ورسوله جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول امرن کسی حکم کا کسی معاملے کا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم کہ پھر ہو ان کے لیے کوئی اختیار ان کے معاملے میں. ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو بھی نافرمانی کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی فقد ضل ضلالا مبینا اس تحقیق وہ گمراہ ہوا بہت دور کی گمراہی. جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اللہ کا حکم ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کوئی حکم دیں دین کا، نبی کی زبان اقدس سے جو بات بطور دین نکلتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، تو جب اللہ کا کوئی فیصلہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر مومن مرد اور عورت کے پاس پھر اختیار نہیں رہتا. کسی مومن مرد یا عورت کے لائق نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے پاس کوئی اختیار ہو ان کے معاملے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ ان کو آزاد کیا تھا. حضرت زید بن حارثہ عرب میں سے تھے لیکن بچپن میں ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، ان کو غلام بنا لیا گیا تھا. وہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلامی میں آ گئے. جب ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیے. حضرت زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلامی سے آزاد کر دیا. ان پہ بہت بڑا احسان کیا اور انہیں غلامی سے آزاد کر دیا. نہ صرف یہ کہ انہیں غلامی سے آزاد کیا، بہت اچھی تربیت کی ان کی، بہت حسن سلوک کیا ان کے ساتھ، بڑے احسانات کیے، بلکہ انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا، متبنہ بیٹا بنا لیا. اور اتنا دھیان کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کا کہ لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے. جاہلیت میں کسی کو متبنہ بیٹا بنا لینا ایسے ہی تھا جیسے کوئی حقیقی بیٹا ہو. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ احزاب کے شروع میں کہ کوئی شخص کسی کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، نیکی ہے. کسی یتیم کی کوئی کفالت کرے، کسی کو اڈاپٹ کر لے، لیکن کسی کے ساتھ حسن سلوک، کسی کو متبنہ بنانا یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اسے باقاعدہ اس کا نسب چینج کر دینا، باقاعدہ لوگوں کے اندر لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور پھر اس پر حقیقی بیٹے جیسے احکامات لاگو کر دینا، وراثت کے، پردے وغیرہ کے اور اس قسم کے، تو وہ صحیح نہیں ہے. حسن سلوک کے حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے حقیقت چینج نہیں ہو جاتی، وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. وہ رشتے ناتے وہ حرام نہیں ہوتے جو حقیقی بیٹے کے ساتھ اب اس کی بیٹیاں ہیں اس شخص کی، تو وہ بیٹیاں اس کے متبنہ بیٹے کے لیے وہ غیر محرم ہوں گی، وہ ان کے لیے غیر محرم ہوگا، پردہ ہوگا، شادی ان کی ہو سکے گی. اسی طرح اس شخص کی بیوی وہ اس کی ماں نہیں ہوگی،
اگرچہ وہ اس کو ماں کی طرح پیار دے، بہت زیادہ دھیان کرے، لیکن وہ اس کے لیے غیر غیر محرم ہوگا، پردے کے احکامات ہوں گے۔ تو عرب لوگ جاہلیت میں وہ اسے حقیقی کی طرح سمجھتے تھے۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے شروع میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منہ کی باتیں ہیں۔ جس طرح کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح حقیقی بیٹا منہ بولا بیٹا برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ایک یہ مسئلہ پڑھا سورہ احزاب کے شروع میں، اور دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو سے زہار کر لے، اسے اپنے اوپر ماں کی پشت کی طرح کہہ دے غصے میں، جس طرح جاہلیت میں وہ کرتے تھے اور وہ اسے طلاق سمجھتے تھے، تو اس کی بھی مذمت آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بیوی کو ماں کہہ دو۔ یہ منہ کی باتیں ہیں، تو منہ کی باتوں سے حقیقت چینج نہیں ہو جاتی۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کیا اور آزاد کر کے انہیں متبنہ بیٹا بنا لیا، تو وہ جاہلیت کے طور طریقے کے مطابق صحابہ کرام انہیں زید بن محمد کہنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے ہاں تو حقیقت چینج نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے، اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ پر بہت احسانات کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے حضرت زید بن حارثہ سے۔ حضرت زید بن حارثہ سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ ان کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، دنیاوی بات۔ جہاں دین کا مسئلہ آ جاتا تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید سے آپ اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ جو عورت جس نے چوری کی تھی بنو مخزوم کی، فاطمہ نامی عورت نے، تو بڑی کوشش کی اس قبیلے والوں نے، وہ ایک اونچے درجے کا قبیلہ تھا، کہ کسی طرح یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے تو کسی طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے کسی طریقے سے۔ بڑی کوشش کی انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو یہود کا اور دیگر لوگوں کا معاملہ تھا کہ وہ سارے اصول و ضوابط کمزوروں پر لگاتے تھے۔ جہاں بڑے خاندان کا، بڑے شخص کا مسئلہ آ جاتا تھا تو وہاں تعویلیں، اور جی وہ منہ کالا کر دیا جائے، اور یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، گدھے پہ سوار کرا دیا جائے، بس اتنی پھٹکار کافی ہے، اتنا معاملہ کافی ہے۔ اس پر اس طرح کر کے حدود کا نفاذ نہیں ہوتا تھا، اس طرح کر کے ان پر قانون نافذ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ کسی طریقے سے بات نہیں بن رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ آپ سفارش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے حضرت اسامہ بن زید پر، اور آپ کہنے لگے اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں سفارش کرو گے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہی ناانصافی اور یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ غریبوں پر حدود اور قوانین نافذ کرتے تھے، امیروں پر نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، میں اس پر بھی حد کو نافذ کروں گا۔ تو حدود میں، قانون میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون عام انسان ہے، کون عالم ہے، کون کسی نیچے خاندان سے ہے، کون کسی اونچے خاندان سے ہے، کون کس قبیلے کا ہے، کون کہاں سے ہے، بس وہاں قانون نافذ ہوتا ہے، اس طرح انصاف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف فرمایا۔ صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی محبت کرتے تھے حضرت اسامہ بن زید سے، کہ لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ حضرت اسامہ بن زید ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو، ظاہر بات ہے جس سے آپ محبت کریں اس کا ایک بڑا مقام ہوگا۔ آپ صرف دنیا کے طور پر تو محبت نہیں کرتے تھے، نبی کا کسی سے محبت کرنا اور کسی کو مقام دینا، کسی کو اہمیت دینا، مسلمانوں کے لیے تو وہ پھر بہت ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ جس طرح معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے، ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیدہ عائشہ کی اہمیت کیا ہے؟
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ ہمارے ہاں تو لوگ اس معاملے میں شرم کھا جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی بیوی کا نام نہیں لینا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی بات کو مد نظر نہیں رکھا، آپ نے کھل کے کہہ دیا کہ مجھے تو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے ہے۔ تو پوچھنے والے پوچھنے لگے کہ نہیں نہیں، میری مراد مردوں سے ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنا حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں اور اتنا میرا دھیان کرتے ہیں، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے پوچھا تھا، حضرت عمر بن عاص نے شاید۔ تو انہوں نے پوچھا میرا مراد مرد ہیں، مردوں میں سے آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟ تو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر فرمایا، لیکن آپ نے ان کا نام بھی ڈائریکٹ نہیں لیا، آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ۔ وہاں بھی آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کیا۔ دیکھیے کتنا اخلاق ہے، اور کتنا مان ہے، اور کتنا عزت دینا ہے بیوی کو، بیوی کے خاندان والوں کو۔ ہمارے ہاں تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی بیوی کی خاندان کی کوئی عزت کی بات کرے، کوئی لوگوں کے سامنے ان کی بات کرے، یا کوئی شوہر اور شوہر کے خاندان کی بات کرے۔ یہ دو فریق مخالف سمجھے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کتنا محبت کرتے تھے، تو اس سے اسلام کے اندر ان کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن سیدنا حسین سے بڑی محبت کرتے تھے، انہیں پیار میں اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے تھے، تو اسی طرح سیدنا اسامہ بن زید کو بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر بٹھا لیتے تھے، اور احادیث مبارکہ میں ملتا ہے اتنی محبت کرتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ، بطور خاص سیدنا زید بن حارثہ کے ساتھ۔ آپ نے انہیں آزاد بھی کیا، اور وہ اسلام لانے والوں میں ان کا نام بھی شروع میں اسلام لانے والوں میں آتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ غلاموں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ تھے، تو وہ بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو متمنہ بیٹا بھی بنا لیا۔ مزید احسان کیا، مزید احسان یہ کیا کہ آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنی کزن حضرت زینب بنت جہش، آپ نے ان کی شادی حضرت زید سے کرنے کا حکم دیا۔ اب حضرت زینب بنت جہش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش۔ حضرت زینب بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ وہ تو ہاشمی ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، امیمہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں، لیکن حضرت زینب خود یہ ہاشمی نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ عرب سے ہیں۔ ان کے والد جو ہیں وہ یعنی ایک بڑے خاندان سے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح حضرت زینب سے کروائیں، تو حضرت زینب کو خیال ہوا، ان کے بھائی تھے ایک، ان کو خیال ہوا کہ ہم تو بڑے عزت والے خاندان سے ہیں، تو یہ آزاد کردہ غلام، عربوں میں غلام کا مقام یعنی عام آزاد لوگوں کی طرح نہیں ہوتا تھا، اس کا مقام نیچے ہوتا تھا، اور اگر کوئی غلام آزاد ہو جاتا تو آزاد ہونے کے باوجود اس کا سٹیٹس غلامی سے تو بہتر ہو جاتا تھا، اس سے برتر ہو جاتا تھا، لیکن وہ آزاد لوگوں کے برابر اس کا سٹیٹس نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت زینب کو یا ان کے بھائی کو خیال ہوا کہ یہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں، تو ان کو کچھ پس و پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کرے، کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں رہتا۔ تو جب یہ آیات اتری
تو کون مسلمان ان آیات کے بعد پھر جو ہے وہ آگے سے پس و پیش کر سکے؟ تو یہ نکاح ہو گیا، بہت بڑا احسان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مزید دیگر احسانوں کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ پر۔ آپ نے بتایا کہ اسلام میں فوقیت کا معیار تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمام لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام مٹی سے تھے، تو انسان سب برابر ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے، اس اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اور یہ جو کنبے قبیلے ہیں، یہ ذات پات، ہم نے جو اونچ نیچ کا ایک ہم نے سلسلہ بنایا ہوا ہے، فلاں اونچا خاندان ہے، فلاں نیچا خاندان ہے، اللہ کے ہاں یہ ذات پات یہ تو صرف تعارف کے لیے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور فلاں چھوٹے خاندان والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز تم میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اسلام نے صرف یہ احکامات نہیں دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف یہ احکامات نہیں سکھائے، آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور آپ نے باقاعدہ عملاً اس کا اظہار فرمایا۔ آپ نے اپنی بہن کی شادی حضرت زید بن، اس کا مقام بھی آزاد کی طرح ہے، وہ کسی طرح مقام میں مرتبے میں آزاد شخص سے کم تر نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی غلام تھے، ان کو آزاد کیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا، اور پھر دیکھیے اسلام میں ان کا کتنا بلند مقام ہے، کتنا بلند مرتبہ ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں احترام کے ساتھ، اور میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں، صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت بلال کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت بلال ہمارے سردار ہیں، وہ کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے ایک سردار کو آزاد کیا ہے۔ کیا مراد تھی ان کی؟ سیدنا بلال بن رباح۔ کون بلال؟ بلال حبشی جو غلام تھے۔ تو یہ اسلام کی بہترین تعلیمات ہیں، یہ اسلام کا مساوات کا تصور ہے، جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی، آپ نے اس کی تربیت کی، صحابہ کرام کی، آپ نے بتایا، تو آپ نے پھر اپنی پھوپھی ذات بہن کی شادی کروائی حضرت زید بن حارثہ سے، اور یہ شادی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لائق نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کریں پھر ان کے پاس اس معاملے میں کوئی اختیار باقی ہو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ واضح طور پہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ نبی کی نافرمانی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں لوگ پرواہ نہیں کرتے، قرآن کی آیت پیش کر دیں، صحیح حدیث مبارکہ پیش کر دیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو عام گمراہی نہیں، بہت واضح بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو۔ اس کے گمراہ ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی کرنے والا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رشد و ہدایت پر کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کوئی بندہ سمجھے جی نہیں جی کوئی چھوٹا موٹا نافرمانی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ بہت بڑی مخالفت نہ ہو، جب تک بہت زیادہ نافرمانیاں نہ ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی ایک نافرمانی انسان کو ذلت اور گمراہی کی اتھا گہرائی میں لے جا سکتی ہے، ولیعذ باللہ۔ اس کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ سیدنا آدم
سیدہ حوا کا کتنا بلند مقام ہے، ہمارے باپ ہیں، ہماری ماں ہیں، ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، نبی تھے، اللہ نے نبی بنایا، حضرت حوا کا کتنا بلند مقام ہے، لیکن دیکھیے ان سے غلطی ہوئی، شیطان نے قسمیں کھائیں، وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے، تو جب اللہ کی نافرمانی ہوئی، ایک ہی نافرمانی ہوئی، لیکن دیکھیے کہ اس کے کتنے اثرات ہوئے اس نافرمانی کے، کہ لباس اتر گیا اور ان کو اللہ کے ہاں نیچا ہونا پڑا، اور پھر ان کو جنت سے نکالا گیا، زمین پر اتارا گیا، وہ الگ بات ہے، انہوں نے توبہ کی تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی مقام دوبارہ دے دیا، اور اللہ نے انہیں دوبارہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وحدہ، پھر اللہ نے چن لیا انہیں، اللہ نے رجوع فرمایا، ہدایت دی، لیکن ایک دفعہ کیا ہوا، وعصى آدم ربہ فغوى، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گئے، کتنے سخت الفاظ ہیں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے، ہم نے ان کے لیے عزم نہیں پایا، کتنی نافرمانیاں کی تھیں، یہ کی نافرمانی کی تھی، کسی ایک حکم کو بھی ہلکا نہ سمجھیے، اللہ کا کوئی حکم ہلکا حکم نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہلکی نہیں ہوتی، بات کو دیکھیے، وہ بات کرنے والا کون ہے، بات کو نہیں دیکھا جاتا، کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے، بات کس کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جی، ان کو کوئی اللہ کی رسول کی بات بتائی جائے تو ایک نئی منطق اور نئی درفتنی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہیے جی ہاں، اسی میں اسلام موجود، وہ کیا کہتے ہیں، داڑھی کی بات کی جائے کسی سے، کیا داڑھی میں اسلام ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کتنا عجیب شبہ ہے یہ، کیسی عجیب منطق ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، کتنا عجیب اعتراض ہے، یعنی اگر کسی سے کہا جائے کہ جھوٹ نہ بولو تو آگے سے وہ یہ بات شروع کر دے کیا جھوٹ میں اسلام سارا موجود ہے، کسی سے کہا جائے فلاں کام نہ کرو فلاں کام نہ کرو، وہ آگے سے جان چھڑانے کے لیے، تعویل کرنے کے لیے وہ یہ آگے سے فتنہ چھوڑ دے، درفتنی چھوڑ دے کہ کیا اسی میں اسلام موجود ہے، جی اسی میں اسلام موجود، یہ کیا بات ہوئی کہ یہ ایک گناہ ہے، ایک گناہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو سیدنا آدم اور اماں حوا سے کوئی بہت بڑی بڑی لغزشیں نہیں ہوئی تھی، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ لوگوں، سورہ نور کی آیت ہے، سورہ نور کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، نہ تم بناؤ رسول کی پکار کو آپس میں، دعائی بعضکم بعضا، جیسے تم میں سے بعض بعض کو پکارتے، اگر رسول کا کوئی حکم ہے، رسول نے کوئی حکم دیا ہے تو رسول کی بات کو آپس میں ہرگز ایسے نہ بناؤ جیسے تم میں سے بعض کے لیے بعض کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، رسول کی بات کوئی کسی کسی کا کوئی قول ضروری نہیں ہے، کوئی کسی کی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں اچھی لگے تو ہم لے لیں، نہ اچھی لگے تو چھوڑ دیں، رسول کی بات رسول کی بات نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی بات ہوتی ہے، رسول کی بات کو آپس میں ایسے نہ سمجھو جیسے تم میں سے بعض بعض کی بات سمجھتے ہیں، جی بزرگوں نے کہا ہے، جی بزرگوں کی بات بزرگوں کی بات ہی ہے، اس کی حیثیت دین کی نہیں ہوتی، لیکن رسول کی بات کی حیثیت بزرگوں کی بات کی نہیں ہے، رسول کی بات کو دنیا کے کسی شخص کی بات کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللہ نے جان لیا ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے چپکے سے، فليحذر الذين يخالفون عن امره، یہ جملہ بڑا غور طلب ہے، بس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں رسول کے حکم سے، ان تصیبہم فتنۃ، کہیں انہیں فتنہ نہ پہنچ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ آ جائے، رسول کے ایک حکم کی خلاف ورزی کرنے پر انسان فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، اور فتنہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، قتل سے زیادہ ہولناک ہوتا ہے، رسول کی مخالفت کرنے والا ڈر جائے اس بات سے کہ وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائے،
او یصیبہم عذاب علیم، یا وہ عذاب علیم دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم کتنے آرام سے، کتنا بڑا شبہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جی فلاں چیز میں اسلام رکھا ہے، فلاں چیز میں اسلام رکھا ہے۔ یہ تو پھر عورتوں سے کہا جائے حجاب کرو، عورتیں بھی آگے سے یہ بات کہہ دیں۔ کسی کو موسیقی سے روکا جائے، وہ کہ جی موسیقی میں ہی سارا اسلام موجود ہے۔ یہ تو بڑی عجیب شیطانی وسوسہ ہے، اللہ معاف کرے۔ جان چھڑانے کے لیے دین کے احکامات سے آپ یہ کہہ دیں جی سارا اسلام اسی میں موجود ہے، تو یہ ایسی بات کہ آپ کہیں جی جی اسلام اسی میں موجود ہے۔ اللہ کا ہر حکم ہی مسلمان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب حضرت زینب کہہ سکتی تھیں آگے سے کیا اسی میں ہی سارا اسلام موجود ہے، لیکن انہوں نے آگے سے نہیں کہا۔ کیوں؟ وہی بڑی سخت ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ واضح طور پہ گمراہ ہو گیا۔ چھوٹا معاملہ نہیں، بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا بڑا نیک بخت ہوتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَى، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ بندہ رشد و ہدایت پر ہوتا ہے، ہدایت یافتہ شخص ہوتا ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ بڑا واضح طور پہ گمراہ ہوتا ہے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ اور ایسا شخص پھر جو ایک حکم میں تعویل کر کے اس قسم کی بات کر کے پھر وہ ایک حکم میں تعویل نہیں کرتا، پھر وہ 10 حکم میں تعویل کرتا۔ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وہ آگے سے کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دی، کوئی بدو تھا، اس نے کوئی اہمیت نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، تو آپ نے فرمایا کہ تو طاقت نہ رکھے۔ اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا وَلَا اسْتَطَعْتَ، تو طاقت نہ ہی رکھے۔ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا مرد ہو، ایمان کا دعویٰ کرنے والی عورت ہو، اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، پھر وہ کہ مجھے اختیار ہے، پھر وہ آئیں بائیں شائع کرے، پھر وہ اگر مگر کرے، یہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کی شان نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ ہر وقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، اور جب تو کہہ رہا تھا، جب آپ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس شخص کے لیے کہ انعام کیا تھا اللہ نے اس پر، یعنی حضرت زید، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور انعام کیا تھا آپ نے بھی اس پر، امسک علیک زوجک، تو روکے رکھ اپنے اوپر اپنی بیوی کو، یعنی حضرت زینب بنت جہش کو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور تو ڈر اللہ سے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ نے ظاہر کر دینا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور اللہ زیادہ حق رکھتے تھے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور جس پر آپ نے بھی انعام کیا تھا، آپ اس سے کہہ رہے تھے، کون ہے وہ شخص؟ آپ کے پیارے صحابی جن کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے۔ قرآن کے احکامات اترنے کے بعد لوگ دوبارہ انہیں زید بن حارثہ کہنے لگے، تو حضرت زید بن حارثہ مراد ہیں جن سے آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی بھی کروا دی تھی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی کروائی تو معاملات شادی کے بعد اچھے چلے نہیں۔ اچھے نہ چلنے کی وجہ حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ آزاد کردہ غلام تھے، حضرت زینب وہ اونچے خاندان کی تھی، ان کی سیٹنگ بن نہیں سکی، معاملات ان کے بہت اچھے چلے نہیں، انہوں نے کوشش کی نبھانے کی لیکن اچھا نبھاؤ ہو نہ سکا۔ بار بار معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، آپ سمجھاتے حضرت زید بن حارثہ کو معاملے کو نبھاؤ۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ
ان کی شادی تو ہو گئی، انہوں نے حضرت زینب بنت جہش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سر جھکا لیا اور شادی کر لی۔ کوشش کرتی تھیں کہ معاملات چلیں، لیکن معاملات چل نہیں پائے۔ شاید حضرت زید بن حارثہ اتنے اعتماد میں نہیں تھے، یا حضرت زینب بنت جہش جو ہیں وہ زیادہ اعتماد میں تھی۔ بہرحال جو وجوہات بھی بنی، انہوں نے کوشش کی معاملہ نبھانے کی، لیکن نہیں معاملہ نبھایا گیا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، کیونکہ آپ نے شادی کروائی تھی، آپ نے مساوات قائم کی تھی، اور آپ کے حکم سے یہ ہوا تھا۔ بار بار معاملہ آپ کی خدمت میں آتا تو آپ حضرت زید بن حارثہ کو سمجھاتے، حضرت زینب کو سمجھاتے، آپ ان سے کہتے کہ اللہ سے ڈرو، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرو۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریں جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا مقام دیکھیے، اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان پر بڑا انعام کیا۔ یہ ایک ان کا عزت افزائی ہے، ان کا ایک مقام ہے کہ اللہ کے بڑے احسانات ہیں ان پر۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اللہ نے کیا انعام کیا ان پر؟ اللہ کے انعامات تو اللہ نے انہیں انسان بنایا، اللہ نے انہیں مسلمان بنایا، اللہ نے انہیں ہر قسم کی نعمت دی۔ اللہ نے بہت زیادہ احسانات کیے۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، آپ نے بھی اس پر بڑے احسانات کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احسانات کیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، حضرت خدیجہ نے جب آپ کو ہبہ کر دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ آپ نے بہت حسن سلوک کیا، آپ نے آزاد کر دیا۔ کسی کو غلامی سے آزاد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ پورے غلام کو خرید کر آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو مکمل، اس شخص کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جو شخص کسی غلام کو خریدنے میں کوئی حصہ ڈالے، اگر ایک شخص کے پاس غلام کو خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، چار لوگ مل کر غلام خرید کر آزاد کر دیتے ہیں، تو جس بندے نے غلام کا جو حصہ خرید کر آزاد کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا وہ حصہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو آزاد کیا، یہ بہت بڑی نیکی تھی، غلام آزاد کرنا۔ پھر آپ نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی، پھر آپ نے ان پر بہت بڑے انعامات کیے، آپ نے ان کو بڑے اچھی باتیں سکھائیں، پھر آپ نے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا، تو آپ نے ان پر بڑے انعامات کیے۔ تو ان انعامات کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کا مقام اور مرتبہ بھی اس سے پتہ لگتا ہے۔ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں موجود ہے، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ فلما قضا زید، اسی آیت میں آگے جا کر اللہ نے حضرت قرآن میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام نہیں ہے، عمر فاروق کا نام نہیں ہے، عثمان غنی کا نام نہیں ہے، علی بن ابی طالب کا نام نہیں ہے، اگرچہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے مختلف آیات میں، ان کا نام نہیں ہے کسی کا۔ حضرت زید آزاد کردہ غلام، کیا مقام دیا اللہ نے، کیا مرتبہ دیا اللہ نے۔ یہ اسلام کا آپ دیکھیے، لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیے اسلام میں کیسے اللہ تعالیٰ مقام دیتے ہیں، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے کچھ لوگ، جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ کا انعام ہے، نبی کا انعام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احسانات کا کہا جا سکتا ہے، اور دلیل دیتے ہیں اس آیت کریمہ کی۔ بھائی اس آیت کریمہ سے دلیل دینا صحیح نہیں ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا ہو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر امتی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اس معنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا ہے، اس معاملے میں ہر امتی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لینا، یہ سمجھنا کہ ہمیں کاروبار میں جو پروفٹ ہوتا ہے، جو منافع ہوتا ہے، جو خیر ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے بھی ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھی ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ کسی سے پوچھیں کہ جی آپ کیسے ہیں، جی اللہ اور اللہ کے رسول کا بڑا احسان ہے۔ یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، اللہ معاف کرے۔ اگر یہ کہیں کہ ہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے
کہ ہم تک دین ان کے واسطے سے پہنچے ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کو اولاد ملے وہ کہ جی اللہ اور اللہ کے رسول کا بڑا احسان ہے، تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ کسی کو کوئی نعمت ملے، انعام ملے، کوئی عہدہ ملے، کوئی رقم ملے، تو وہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بڑا احسان ہے، تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ یہ انعامات تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لوگ ہم پہ یعنی اللہ کی جو معاملات ہیں ان کو نبی کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم کہو جو اللہ اکیلا چاہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اس کی احتیاط کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حضرت زید بن حارثہ کے حوالے سے اگر فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کا بڑا احسان تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان تھا، تو اس احسان سے مراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکل احسانات کیے تھے کہ آپ نے ان کو آزاد کیا، آپ نے ان کی اچھی تربیت کی، آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیے، آپ نے ان سے حضرت زینب بنت جہش کی شادی کروائی، کتنے احسانات تو وہ احسانات مراد ہیں۔ اور جو کہہ رہے تھے آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، کیا کہہ رہے تھے آپ حضرت زید سے؟ امسک علیہ کے زوجہ کہ اے زید، اپنی بیوی کو اپنے وہ روک کے رکھو، تمہاری آپس میں خلافات ہو رہے ہیں تو یہ طلاق کی طرف نہ بڑھیں۔ حضرت زید سے آپ کہتے تھے اپنی بیوی کو روک کے رکھو، برداشت کرو۔ حضرت زینب کو بھی سمجھاتے تھے، حضرت زید کو بھی سمجھاتے تھے۔ واتق اللہ، اللہ سے ڈرنے کا کہتے ہیں حضرت زید کو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر اپنے معاملات بہتر کرو۔ وتخفی فی نفسک، اور اللہ سے ڈرو، اور دوسری طرف آپ کو ایک بات کا پتہ تھا، آپ وہ بات دل میں چھپاتے تھے۔ وہ بات کیا تھی میں ذکر کرتا ہوں ابھی، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں ماں، وہ چیز جو اللہ مبدیہ، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ آپ کو ایک بات کا پتہ تھا، وحی کی روح سے آپ کو ایک بات کا پتہ تھا کہ یہ شادی باقی نہیں رہنی، یہ طلاق ہو جانی ہے، آپ کو وحی کے ذریعے یہ پتہ تھا۔ آپ اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کیوں ظاہر نہیں کرتے تھے؟ وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ لوگوں سے ڈرتے تھے سے کیا مراد ہے؟ منافقین سے آپ ڈرتے تھے۔ واللہ حق ان تخشى، اور اللہ زیادہ حق رکھتا تھا کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ یعنی آپ کو پتہ تھا وحی کے ذریعے کہ یہ رشتہ باقی نہیں رہنا، طلاق ہو جانی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ تھا وحی کے ذریعے کہ نہ صرف حضرت زینب اور حضرت زید کی طلاق ہوگی، حضرت زید طلاق دے دیں گی، آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ حضرت زینب بعد میں آپ کے نکاح میں آ جائیں گی۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا آپ کو، لیکن آپ اس کا اظہار ابھی صحابہ کرام میں نہیں کر رہے تھے۔ آپ کو اس کا پہلے پتہ لگ گیا تھا وحی کے ذریعے، لیکن آپ اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ منافقین کے ڈر کی وجہ سے۔ یعنی وہ جو جاہلیت میں متبنہ بیٹے کی بیوی، حقیقی بیٹے کی بیوی بہو اگر بیٹا طلاق بھی دے دے، حقیقی بیٹے کی بیوی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے سسر پر۔ تو چونکہ جاہلیت میں متبنہ بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا، تو جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی کسی آدمی کی بہو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے بیٹا طلاق دے دے، تو جاہلیت میں وہ متبنہ بیٹے کی بیوی کو بھی بہو سمجھتے تھے اور اس کو ہمیشہ حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے اسی چیز کا تو رد کرنا تھا، اسی کا تو اللہ نے اصلاح کروانی تھی۔ اور اللہ کے ہاں حکمت بالغہ یہ ہوئی، اللہ نے اصلاح کیسے کروانی تھی؟ حضرت زید بن حارثہ کی بیوی سے آپ کی شادی کرا کر۔ اور اللہ نے یہ بات آپ کو پہلے بتا دی تھی وحی کے ذریعے کہ یہ رشتہ چلے گا نہیں اور طلاق ہو جائے گی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا نہیں رہے تھے صحابہ کرام کو، کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ منافقین کے ڈر سے۔ منافقین نے تو طوفان کھڑا کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی خواہش تھی اور یہ اور وہ، اللہ معاف کرے، الٹی سیدھی باتیں۔ وہ تو ڈرتے نہیں تھے منافقین، جو الزام ہوتا تھا لگا دیتے تھے، جو دل میں آتا تھا بک دیتے تھے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو وحی ہو چکی تھی، لیکن آپ لوگوں کی باتوں سے ڈر کر کہ لوگ اب یہ اس قسم کی باتیں کریں گے، تو اللہ نے آپ کے جو دل کا خوف تھا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اور اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، آپ لوگوں کو بتا نہیں رہے تھے یہ بات، آپ منافقین سے ڈر رہے تھے۔ آپ کو منافقین سے کیوں ڈرنا چاہیے تھا؟ ایک حق تھا، آپ کو اس حق کا اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ آپ ابھی اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، آپ کو لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ لما قضى زید منها وطرا،
جب پوری کر لی حضرت زید نے ان سے، کن سے؟ حضرت زینب سے، اپنی بیوی سے، وطرن اپنی خواہش، یعنی جتنا وہ رہ سکتے تھے، جتنا انہوں نے برداشت کر سکتے تھے کر لیا۔ جب بس نہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے رہتے تھے بیوی کو روک کے رکھو، اللہ سے ڈرو، طلاق نہ دو، لیکن جو اللہ کے یہاں طے تھا وہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، طلاق ہو جائے گی اور آپ سے شادی ہوگی۔ اب وہی ہوا، جب حضرت زید نے خواہش پوری کر لی، زوجنا کہا، ہم نے شادی کروا دی آپ کی ان سے۔ کیا مطلب؟ جب حضرت زید نے اپنی خواہش پوری کر لی، یعنی اب نہیں ان کی نبھاؤ ہو سکا، اور حضرت زید نے طلاق دے دی، نہ رہا گیا، انہوں نے آخر کار طلاق دے دی۔ طلاق دے دی، عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں، یہ محذوف ہے سارا، زوجنا کہا، ہم نے شادی کروا دی آپ کی ان سے۔ یہ شادی کیسے ہوئی؟ بغیر حق مہر کے، بغیر کسی نکاح کی مجلس کے، بغیر عقد نکاح کے، اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے شادی کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کی عدت گزرنے کے بعد جب یہ آیتیں اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب پر سیدھا جا کے ان کے گھر میں داخل ہو گئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کیونکہ اللہ نے آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروا دی۔ اور یہ وہ اعزاز ہے حضرت زینب بنت جہش کا کہ جس پر حضرت زینب بنت جہش بعد میں فخر کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فخر کرتی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی ہوں جو کمواری تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت زینب بنت جہش اس بات پر فخر کرتی تھی، اپنی سوکنوں میں کہتی تھی کہ تم سب کی شادی تمہارے باپوں نے، تمہارے ولیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی ہے، میری شادی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب پوری کی زید نے ان سے خواہش اور طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نکاح کرا دیا آپ کا ان سے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، کیوں یہ اللہ نے سارا معاملہ کروایا؟ کیا حکمت تھی؟ تاکہ نہ ہو مومنین پر کوئی حرج فی ازواج ادعیائہم، اپنے متبنہ بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، وہ اپنے متبنہ بیٹوں کی بیویوں کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح نہ سمجھیں۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے خواہش پوری کر لیں تب طلاق دے دیں۔ متبنہ بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے، وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے اللہ کا معاملہ کیا ہوا۔ کیا مطلب اللہ کا معاملہ کیا ہوا ہے؟ یعنی جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب اگر اللہ نے حضرت زینب کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانی تھی تو وہ ہو کر رہنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے کہ منافقین کیا کہیں گے، فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی آیت چھپانی ہوتی تو اس آیت کو چھپا لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ایک بات بھی نہیں چھپائی۔ آپ کو حکم تھا کہ آپ دین کی ہر بات کو آگے پہنچا دیں، آپ نے یہ آیت کریمہ بھی من وعن پہنچا دی، اور آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔